اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالی حضور پر درود بھیجتا ہے. کب سے بھیجتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جب سے میں ہوں تب سے بھیج رہا ہوں. جب سے بھیجنے والا ہے. ان اللہ و ملائکتہ، جب سے میں ہوں بھیجنے والا ہوں تب سے بھیج رہا ہوں. باری تعالیٰ کب تک بھیجے گا؟ فرمایا ان اللہ کو پڑھ لو، جب تک میں رہوں گا تب تک بھیجتا رہوں گا. وہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام کا پڑھا جانا نہ اس کے زمانے کی ابتدا کسی کو معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے. جب حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے پڑھے جانے کی ابتدا بھی معلوم نہیں اور انتہا بھی متعین نہیں. تو اب اس سے اگلی بات دیکھیے، جس پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ حضور کی ذات اقدس ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں. تو حضور ہیں تو درود پڑھا جا رہا ہے. حضور تھے تو حضور پر درود پڑھا جا رہا تھا. حضور ہیں تو آپ پر درود پڑھا جا رہا ہے. حضور رہیں گے تو آپ پر درود پڑھا جاتا رہے گا. اگر کسی زمانے میں حضور نہ رہے تو حضور پر درود رہے گا؟ بولیے. اگر کسی زمانے میں معاذ اللہ حضور نہ رہے، استغفر اللہ، تو حضور پر درود رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو گویا فعل الہی ختم ہو جائے گا جو ان اللہ و ملائکتہ کی شکل میں دوام پر دلالت کرتا ہے. یہ اس طرح کا فعل نہیں ہے جیسے فرمایا خالق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان طبق در طبق بنائے. یہ جملہ فعلیہ ہے. جب بنائے بنا دیے، ختم. اب یہ کام ہر وقت نہیں جاری رکھتا. اب میری بات کو سمجھے نا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اب ہر وقت آدم پیدا نہیں ہوتے رہتے. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کر دیا، بس ہر وقت فرشتے پیدا ہوتے نہیں رہتے. قیامت اللہ لائے گا تو نہ ماضی میں تھی نہ آج ہے، جب لائے گا تب آئے گی. تو اللہ کے بہت سے فعل ایسے ہیں جو خاص زمانوں میں ہوئے، اب نہیں، اب ہیں کل نہیں، مستقبل میں ہوں گے آج نہیں. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ اللہ نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ماں کے پیٹ سے. تو جب پیدا کیا اس دن تو تک ہماری خلقت ہو گئی، ولادت ہو گئی. اب ہر روز تو نہیں نا پیدا ہو رہے. تو عمل خلقت روزانہ ہمارا نہیں ہے. تو بہت فعل ایسے ہیں جو اللہ نے کر دیے، کچھ کر رہا ہے، کچھ کرے گا مختلف زمانوں میں. مگر یہ وہ فعل ہے، کیا یہ وہ فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے سارے زمانوں سے بالا کر دیا ہے اور سب زمانوں کو اس فعل کے تابع کر دیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس زمانے سے درود پڑھا جا رہا ہے جب زمانہ ہی پیدا نہ ہوا تھا، اور ان جہانوں میں پڑھا جا رہا ہے جہاں بھی پیدا نہ ہوئے تھے، اور اس وقت تک پڑھا جاتا رہے گا جب وقت خود بھی نہیں رہے گا. گویا ہر شے کا خاتمہ ہے مگر درود و سلام بر مصطفیٰ کا خاتمہ نہیں ہے. نہ ابتدا معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے. اگر معلوم ہے تو صرف اللہ کو معلوم ہے.
اب جو بات ہے تو درود پڑھا جا رہا ہے حضور علیہ السلام پر، تو جس پر پڑھا جا رہا ہے اگر وہی نہ رہے تو درود پھر اس نے کاہے کا پڑھنا، کس پر پڑھنا اور کیوں کر پڑھنا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ذاکر تبھی ہوتا ہے اگر مذکور ہوتا ہے، جس کا ذکر کیا جائے، اگر مذکور ہی ایگزسٹ نہ کرے تو ذاکر نے ذکر کس کا کرنا ہے؟ محب تبھی ہوتا ہے کہ کوئی محبوب بھی ہو، اور اگر محبوب ہی نہ ہو تو محبت کیسی اور محب کیسا؟ میری بات سمجھ گیا نا؟ تو حضور پر صلات پڑھنے کے لیے لازم ہے کہ حضور ہوں، تبھی یصلون علی النبی کی صداقت بنتی ہے۔ سو معلوم اس قرآن مجید کی آیت سے یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا کا زمانہ متعین کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن کے خلاف ہے، اور کوئی حضور کی انتہا کا زمانہ متعین کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں ابتدا ہے ضرور، چونکہ مخلوق جو ہوئے مخلوق ہیں، انتہا ہے ضرور چونکہ مخلوق بھی ہوئے، مگر وہ ابتدا نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور نہ وہ انتہا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ابتدا بلا ابتدا ہے اور یہ انتہا بلا انتہا ہے، کیونکہ اس کا انحصار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پر، اس میں دوام ہے، استمرار ہے۔ پہلی بات سمجھ گئے؟ اب اس میں دوسرا نقطہ، امام سخاوی نے اس پر گفتگو کی، ائمہ حدیث، ائمہ فن اور ائمہ لغت اور ائمہ نحو نے گفتگو کی۔ صرف ایسی بات نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اور اس پر سند نہیں ہے، اس پر ائمہ فن کی سند ہے۔ آیت پر غور کیجئے، اللہ رب العزت نے یوں نہیں کہا کہ اللہ اور فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، یعنی ان اللہ یصلی علی النبی والملائکہ، یوں نہیں کہا۔ اگر الملائکہ آتا، کیا الملائکہ، تو پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ فرشتے پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے۔ نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اضافت آ جائے، جیسے ملائکتہ مضاف مضاف الیہ ہو جائے اور مضاف جمع ہو، اس کے فرشتے، تو جب اضافت آ جائے فقط الملائکہ نہیں، اضافت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے تحت آ جائے، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، جب ذکر یوں آ جائے اضافت کا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ہر وہ فرد جو اللہ کا فرشتہ ہے وہ نبی پہ درود پڑھتا ہے۔ گویا جو نبی پہ درود نہیں پڑھتا وہ فرشتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جو فرشتہ ہے جس کو اللہ نے عالم ملکوت میں عالم ملائکہ کا فرد بنایا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ فرشتہ بھی ہو اور درود نہ پڑھے۔ جو فرشتہ ہے وہ درود پڑھے گا، اور جو درود نہیں پڑھتا نبی پر وہ فرشتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور پر درود و سلام نہ پڑھنے والا فرشتہ نہیں ہو سکتا تو حضور پر درود و سلام نہ پڑھنے والا سچا مسلمان اور حضور کا غلام کیسے ہو سکتا؟ یہ دوسرا اصول ہے کہ اللہ کے سارے فرشتے، کیوں؟ قاعدہ ہے جو قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو صرف تسبیح کرتے رہتے ہیں، دوسرا ذکر نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے ہیں جو تحلیل کرتے رہتے ہیں، دوسرا ذکر نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے تکبیر پڑھتے رہتے ہیں، دوسرا ذکر نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے سجود کرتے ہیں، سجدہ، اور عبادت نہیں۔ ان کی عبادت مختلف طور طریقوں میں منقسم ہے۔ کچھ رکوع کرتے ہیں، کچھ تدبیر کرتے رہتے ہیں دنیا کی، کچھ اڑتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، کچھ مجالے سے ذکر میں بیٹھتے ہیں۔ الغرض اللہ کچھ
بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں، کچھ عرش کے پایوں کو تھامے رہتے ہیں۔ اللہ کے جتنے فرشتے مختلف قسم کے کاموں اور عبادتوں میں مشغول ہیں اور گروہ ہیں، تو جو گروہ ایک طرح کی عبادت کرتا ہے اس پر دوسری طرح کی عبادت لازم نہیں ہوتی، یہ نظام ہے۔ اسے بھی ائمہ حدیث نے، ائمہ علم و فن نے لکھا ہے، سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں ضرورت کیوں پیش آئی کہنے کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فعل کو بعد میں لے گئے اور اپنے ساتھ واو تشریک بولتے ہیں اس کو، ان اللہ و ملائکتہ، فعل بعد میں آیا اور اپنا اور فرشتوں کا ذکر اکٹھا پہلے کیا، اس کو واو تشریک بولتے ہیں، واو مشرکہ۔ تو مطلب یعنی واو مشرکہ میں اللہ اور فرشتوں